ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين يا سراجا منيرا يا رحمة للعالمين يا شاهدا ومبشرا ونذيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله كافي قصدت الكافي وجدت الكافي لکل کافی کفان الکافی وللہ الحمد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سب کو ہمارے پروردگار نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم وجہ تخلیق کائنات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت و تعظیم کے لائق سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے جس نے اپنی خاص توفیق سے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر حاضری کا شرف عطا کیا ہے۔ آج کی اِصال ثواب کی یہ تقریب سعید محترم حاجی ملک محمد رفیق صاحب ان کے اِصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ زینت مسند صدارت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر ذی وقار علماء کرام اور معززین، آپ سب کی موجودگی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بانیان محفل نے مجھے جو موضوع دیا ہے اسی موضوع سے متعلق میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ مجھے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو کے لیے حکم ہوا ہے، تو بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے انہماک سے آپ نے یہ گفتگو سماعت فرمانی ہے، کیونکہ اکثر خطباء کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر شعر و شاعری کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کی تقریر اور خطاب کے اندر غالب حصہ وہ واقعات کا ہوتا ہے
یا اشعار ہوتے ہیں یا راگ ہوتا ہے، لیکن میں ان چیزوں سے قطعاً دور ہوں، اور عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کے لیے قرآن و سنت کو اور صدیوں پہلے اکابرین کے فیصلوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس لیے ہم جب بھی اپنے عقیدے پر دلائل پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو درجہ اول ہے دلائل کا وہ قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور ہر قسم کے شک و شبے سے پاک ہے۔ جس طرح یہ دور رسالت میں نازل ہوا، بعین ہی اسی طرح آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ باقی رہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو دلیل ہوتی ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ قرآن سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے بعد دلائل کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ۔ اپنی بات کو مؤید کرنے کے لیے دوسرا درجہ دلائل کا حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ امت میں صحابہ کرام ہیں جن کے اندر ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، کیونکہ جب تک کوئی صحابی نہیں ہوگا کوئی اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ میری بات کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو روک کے پھر بات کو سمجھ لیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے؟ بولیے۔ لیکن شیر خدا بننے کے لیے بھی پہلے صحابی ہونا ضروری ہے۔ اگر درجہ صحابیت ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ صحابیت کا شرف شرف نسب سے بھی بڑا ہے۔ جملہ تھوڑا سا مشکل ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاندان، نسب، ذات، یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ خاندان سے جو بڑا شرف ہے وہ درجہ صحابیت کا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو وہیں پر رکھتے ہیں جہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ ابو لہب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ہے کہ نہیں؟ بولے۔ خاندان رسول میں پیدا ہوا تو صحابی کیوں نہیں بنا؟ اگر محض خاندان کی وجہ سے عزت ملتی ہے تو پھر ابو لہب جہنمی کیوں ہے؟ جس کا عقیدہ اس پر لعنت کر دے اس کو خاندان کبھی فائدہ نہیں دے سکتا، اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو نسل حبشہ کی بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کر دیا۔ ایک عربی النسل ہے اور ہاشمی خاندان سے، لیکن جہنم گیا، اور ایک مؤذن رسول بنا اور کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ گیا۔ ہر شرف اپنی جگہ پر، لیکن جو درجہ صحابیت اور شرف صحابیت ہے یہ شرف ہر شرف سے بڑا شرف ہے۔ اور جب درجہ صحابیت پا لیا جائے اس کے بعد پھر خاندان رسول میں ہو تو پھر مقام و مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تشریف کوئی لے آئے، حاضر ہو جائے اور آپ کے حرم شریف میں داخل ہو کے زوجہ رسول ہونے کا اگر شرف پالے تو پھر وہ صرف زوجہ رسول نہیں رہتی بلکہ وہ مومنوں کی ماں بھی اس کا درجہ بھی پالے۔ تو دلائل کی میں بات کر رہا تھا، سب سے پہلے دلیل کون سی؟ قرآن سے، اور دوسری حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے جتنے بھی اکابرین، جتنے بھی بزرگان دین، اہل علم حضرات ہیں، اہل سنت، ان کی گفتگو درجہ بدرجہ ہمارے لیے دلیل بنتی ہے۔ اس کے بعد یہ شعر و شاعری کا مقام تو بہت بعد میں ہے، شعر و شاعری کا مقام تو بہت بعد میں ہے، لیکن ہماری تقریر شعر سے شروع ہوتی ہے، شعر پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں 5 منٹ میں بات مکمل ہو جاتی ہے، صرف دیکھ لیں صحیح کہ کسی کی جیب میں ہاتھ گیا ہے، پھر 25 منٹ اسی شعر پہ رگڑا دیا جاتا ہے۔ مجمع ضائع کر لیا کہ نہیں؟ جتھوں لبے چنگا چوکھا تھے پڑھن کلام سوائی، بڑھ چڑھ کے پڑھے تے 6,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردا۔ رازق اللہ ہے لیکن قوم سے وفا تو کرے۔ جو قوم سے وفا نہیں کرتا ہے، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ رزق کی کیا بات ہے کہ نعت یہ پڑھے کہ میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، لیکن اندر طبیعت نہیں مان رہی، اندر دل مچلتا ہے اور لوگوں کا منگتا دل بنا ہوا ہے اور زبان اس کا انکار کر رہی ہے۔ یعنی زبان جو کہتی ہے دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ منافقت اور کیا ہوتی ہے؟ قوم سے سچ بولے۔ آج 5 منٹ کسی کے پاس بیرون ملک سے آیا ہوا پھول سننے کے لیے وقت نہیں، تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو دے دو، اس سے بات کروا دو، یہ سن لے وہ سن لے۔ 1 گھنٹہ لوگ آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں تو پھر اس کا فائدہ اٹھاؤ اور لوگوں کو قرآن و سنت بتاؤ۔ آ جائیے، میں نے وضاحت کر دی ہے، دلائل میں سب سے پہلے قرآن چلتا ہے۔ یہ سچا کلام ہے کہ نہیں؟ بولے تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا اور ایسا کلام ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہ لگائیں مگر پاکیزہ لوگ، پاک لوگ اس کو ہاتھ لگائیں۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ جو بات بھی اس میں نازل ہوئی وہ حق قول ہے، ہنسی مذاق اور شغل میلہ یہ وہ کتاب نہیں ہے۔ اب آ جائیں، میں نے صرف یہ بات آپ سے کر کے اب اپنے موضوع کی طرف آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا تعارف قرآن نے کروایا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا وہ اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اللہ اپنے محبوب کو خیر کے سوا کوئی اور شے دے گا؟ وما ینطق عن الہوی، فرمایا ان کی زبان پر جو لفظ بھی کھیلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے۔ جو بات بھی کرتے ہیں جب تک اللہ اجازت نہ دے وہ کلام نہیں، جو ان کی زبان سے نکل جائے وہ اللہ کی وحی ہے۔ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وحی کیا ہوتی ہے، فرمایا تمہیں اگر ویسے سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سادہ سی تعریف وحی کی یہ ہے کہ میرے محبوب کی زیارت کرتے رہو، ان کے ہونٹوں کو چوم کر جو لفظ بھی نکل جائے سمجھ جاؤ اللہ کی وحی ہے، وہ خواہش نفس نہیں ہے۔
کی زبان اقدس سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہے، وہ خواہش نفس نہیں ہے۔ ہم خواہش نفس کے بندے ہیں، اپنے مطلب سے باتیں کر لی، اسٹیج کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے استعمال کر لیا، اور لوگوں کی داد وصول کرنے کے لیے اسٹیج کو استعمال کر لیا، لیکن پیغمبر کا یہ عالم نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر رب کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا ایک ہاتھ پروردگار کی طرف ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ اور دوسرا تعلق مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ جو حکم وہاں سے آتا ہے وہی حکم قوم کو دیا جاتا ہے۔ سامنے نمرود بھی ہو اور پوچھے کہ تیرا رب کون ہے، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں جب وہ دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ ڈرتا ہے، نبی ڈرتا ہے کسی جابر سے، بولے لوگ، میں ایسے خطیبوں کو بھی جانتا ہوں، اس لیے تو برکت نہیں رہی، ٹیلی فون کر کے پہلے پوچھ لیتے ہیں تمہارے علاقے میں کس طبیعت کے لوگ ہیں، کس عقیدے کے ہیں، تو جس طرح کا عقیدہ ہوتا ہے یہ عورتوں کے دوپٹے اسی طرف کو اڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور حق حق ہوتا ہے، حق تعداد نہیں دیکھتا ہے، مقدار نہیں دیکھتا ہے، وہ لوگوں کی کثرت و قلت نہیں دیکھتا، حق حق ہوتا ہے، چاہے میدان کربلا میں حق حق ہوتا ہے، خواہ وہ صدیق اکبر کی شکل میں ہو، خاتون جنت کی شکل میں ہو، حق حق ہوتا ہے۔ اور لوگوں نے مزاج دیکھ کر جب اسٹیج استعمال کرنے ہیں تو برکت کہاں سے آئے؟ حق بندے کو مرنے نہیں دیتا ہے، اس لیے حق کہیں، حق بندے کو مرنے نہیں دیتا ہے۔ کربلا گزرے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئی، آج نام حق کا ہے، باطل یزید کا نام مٹ گیا۔ کیوں جی؟ جنہوں نے راستے روکے امیر المجاہدین کے، ان کے کوئی نام رہیں گے؟ لیکن جیسے آج ہم داتا صاحب کو یاد کرتے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں اس فقیر کو ایسے یاد کیا کریں گے، کیونکہ حق پر جتنی مرضی گرد آپ ڈال دیں، یہ اللہ کے قانون کا حصہ ہے، اس گرد کو صاف کر دیتا، اور باطل کو جتنے مرضی پردوں میں چھپا لیں، رب وقت کے ساتھ ان کو بھی ننگا کر دیتا ہے۔ قوت کا نام حق نہیں، حق کا نام قوت ہے۔ قوت حق نہیں ہوتی، اقتدار یہ حق نہیں ہوتا ہے، سلطنت یہ حق نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ سلطنت حق ہوتی تو پھر رب یزید کے حوالے کیوں کرتا، پھر یہ نمرود و فرعون اور حامان کے حوالے کیوں کرتا ہے؟ لیکن یاد رکھ لیں، سلطنت، قوت، تدبیر، اور یہ پولیس اور یہ نفری اور یہ فوج، یہ ادارے، یہ ساری، یہ حق نہیں، بلکہ حق ہو تو وہ قوت ہوتا ہے، وہ قوت ہوتا ہے۔ آئیے ہم اپنا عقیدہ بیان کر لیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن سچا کلام ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو بھی زبان رسالت سے بات نکلتی ہے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ لوگوں نے تقسیم کر لی، اب بات شروع ہو گئی، لوگوں نے تقسیم شروع کر لی، کچھ اہل بیت کے حبدار بن گئے، وہ صحابہ کے بے ادب ہو گئے، کئیوں نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، وہ اہل بیت کے بے ادب ہو گئے۔ یہ دونوں ہی خسارے میں ہیں، شیطان کے گروہ ہیں، دونوں ہی خسارے میں ہیں۔ حق کیا ہے؟ حق اہل سنت ہے، جنہوں نے اہل بیت اس نسبت کو بھی مانا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نسبت کو بھی مانا ہے۔ دونوں نسبتوں کا جو حیا کرے اور جو ادب کرے وہ اہل سنت ہے۔ اب میں آیتیں پڑھوں، آ جائیے، پہلے اہل بیت کے متعلق پڑھ لیتے۔ کیوں جی؟ اب آپ نے صرف قرآن مجید سننا ہے، انشاءاللہ العزیز ایمان پہ تازگی محسوس ہوگی۔
یہ ہے سورۃ احزاب، اس کی آیت نمبر ہے 34، یہاں تک پڑھتے ہیں، یہاں سے آج شروع کرتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اہل بیت کا تو لوگوں کا دھیان صرف 5 ہستیوں کی طرف جاتا ہے، ایسا ہی ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ چادر میں جمع فرما لیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ادھر جاتا ہے۔ قرآن مجید کی روح سے اس آیت کا سب سے پہلا مصداق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج ہے۔ کون ہے بھائی؟ پیچھے سارا رکوع پڑا ہوا ہے، اور یہ آیت تو بالکل آخر میں ہے۔ اچھا، پورے رکوع میں بات ازواج مطہرات کی ہو رہی ہو، اور آیت کے آخری حصے پر جا کر آپ کہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں، اس سے بڑھ کر خیانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیچھے ساری آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی روح سے اس آیت کا سب سے پہلا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے۔ پھر آ جائیں حدیث کی طرف۔ حدیث پاک میں، اور اس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر کے نیچے ان چاروں کو جمع فرما لیا، مولا علی شیر خدا کو، حضرت سیدہ خاتون جنت کو، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کو اپنے ساتھ جمع کر کے کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہر رجس اور ناپاکی سے دور کر۔ اگر حدیث کی طرف جائیں تو یہ 5 تن بھی اسی میں ہیں، یہ 5 تن بھی اسی میں ہیں۔ قرآن کی طرف جائیں یا حدیث کی طرف جائیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں، اور یہ 5 تن بھی اہل بیت ہیں۔ لیکن ہمارا جو مد مقابل طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ اسی پر بضد ہے کہ نہیں، اس سے مراد ہم صرف یہ 5 ہستیاں لیں گے، اس سے مراد کسی اور کو نہیں لیں گے۔ یہ جو لفظ یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اگر اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ رب ذوالجلال نے صحابہ کرام کے لیے بھی کہے ہو تو پھر وہ بیان کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولے، یہاں قرآن نے کہا اے اہل بیت، ہم نے ہر قسم کی رجس ناپاکی تم سے دور کر دی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں یوں پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق تھا، جیسے پاک کرنے کا حق تھا، کہ کوئی گندگی، کوئی نقص، کوئی عیب اہل بیت کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رب نے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا۔ یہ ہے 22واں سپارہ۔ اب آ جائیں آپ نام سپارے میں، یہ سورۃ انفال میں۔ بدر کے اندر صحابہ گئے تھے، بولے ہو سکتا ہے بدر والے اس دور میں ہوتے، یا اس سوچ کے لوگ حکومت والے اگر اس دور میں ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کو بھی گرفتار کر لیتے، ہو سکتا تھا کہ نہیں، کہ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو کرنے دیں، وہ اپنے نظام کی بات کرتے ہیں تو کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، تمہیں دوسرے سے کیا لگے۔ لیکن یہ دھرتی اللہ کی ہے، اور اللہ کی دھرتی پر نظام بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ صحابہ کرام گئے، میدان جنگ میں نیند کا آ جانا یہ اللہ کی رحمتوں میں سے، ورنہ خوف کی حالت میں سکون کسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں آیت نمبر 11 سورۃ انفال کی فرمایا اذ یغشیکم النعاس، اے صحابہ یاد کرو جب تم پہ غشی کو طاری کر دیا، تم پر نیند کو طاری کر دیا، کس لیے؟ امنۃ منہ، تاکہ اس نیند کے ذریعے تمہیں سکون مل سکے۔
بندہ جتنا مرضی تھکا ہو جب سو کے اٹھتا ہے تو کیسا یہ فطری اصول ہے کہ رب ذوالجلال جسم کی ساری تھکن کو دور فرما دیتا ہے اور بندے کی وہ جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں. ذہن تھکا ہو، جسم تھکا ہو، پیر تھکے ہو، بندے کی زبان تھک جائے، اگر سوتا ہے تو اس کی بیٹری دوبارہ چارج کر کے اس کو پھر قابل بنا دیا جاتا ہے. فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، فرمایا یاد کرو اے صحابہ کہ جب تمہیں ہم نے نیند مسلط کی تم پر تاکہ سکون آئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے موسلا دھار پانی برسایا. کس لیے؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہارا رب تمہیں پاک کر دے. وَيُذْهِبَ، اب لفظ وہ بھی یاد رکھیں وہاں ہے لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ، اہل بیت کی باری آئی تو فرمایا رجس تم سے دور کر دی، ناپاکی تم سے دور کر دی. اہل بیت کے ادھورے حبداروں اور ان کی عادی محبت کا اعلان کرنے والوں سنو، اگر اہل بیت سے ناپاکی کو دور کیا ہے تو جب صحابہ کرام کی باری آئی تو میدان بدر میں یہ آیتیں اتری اور اعلان کر دیا گیا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، فرمایا تم سے بھی شیطان کی ہر ناپاکی کو دور کر دیا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو تمہارا رب مضبوط کرے. جس کے دل کو رب مضبوط کرے کوئی اس کو گمراہ کر سکتا ہے؟ اور کوئی یہ کہے کہ حضور کے وصال کے بعد معاذ اللہ تمام صحابہ گمراہ ہو گئے تھے یا وہ اسلام سے نکل گئے تھے، انہیں اللہ کی قدرت پہ شک ہے، لیکن ہمیں اللہ کی قدرت پہ شک نہیں. رب جس کے دل پر مہر لگائے، ایک مہر ہوتی ہے گمراہی کی، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، لیکن جس کے دل پر رب ہدایت کی مہر لگائے، اپنی رحمت کی مہر لگائے، پھر اس کو بھی کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. صحابہ کرام وہ ہیں لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، جن کو رب نے پاک کیا. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی ہر گندگی ہر ناپاکی دور کر دی. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور رب نے ان کے دلوں کو مضبوط بھی کیا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور رب نے ان کو ثابت قدمی بھی عطا فرما دی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ آیت ہمارے خطیب کیوں بیان نہیں کرتے؟ ذاکروں کی نکالی کرتے ہوئے اور جو پہلے ہی ناقص محبت کے مرض میں مبتلا ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر وہ صحابہ کرام کی زبان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. ان کو مزید گمراہی پہ پکا کرنے کے لیے ایک طرف کی آیت پڑھ پڑھ کے ان سے داد بھی لیں گے، امداد بھی لیں گے اور مجمع کے منہ پھٹ خطیب بھی بن جائیں گے. لیکن یاد رکھو منہ پھٹ ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، تقریر کر لینا یہ کوئی کمال نہیں، بلکہ اپنے مجمع کے اوپر اپنے سحر کو طاری کرنا اور ان کے عقیدے خراب نہ ہونے دینا اور قرآن و سنت کی روشنی سے ان کے عقیدے مضبوط کرنا، یہ مصطفیٰ کے منبر رسول کی وراثت ہے. ابھی سے لوگ ٹائم لے رہے ہیں، محرم شریف ہے تو حضرت آپ ہمیں ٹائم دے دیں. پوچھا پیسے کتنے؟ کہتے ہیں جی اس روڈ کے اوپر 80,000 روپے چلتی ہے. اور 80,000 روپے دے کر جو اگر آپ نے عقیدے خراب کروانے ہیں تو ہمیں کچھ نہ دیں مگر ہمیں سن تو لیں. ہمیں فون کرنے والے زندگی بھر کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ فلاں نے اتنی فیس مانگی تھی یا یہ ڈیمانڈ کی تھی. فتنوں کے دور میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی، فتنوں کے دور میں حضور کے دین کا کام ہوتا ہے. ذہن میں رکھیں رازق تو اللہ ہے. بولے رازق کون ہے؟ اللہ. ایک پرندے کو تو یقین ہے کہ جمع بھی کچھ نہیں کرتا، پرندے کو تو یقین ہے صبح رزق مل جائے گا. وہ جو ہیرے موتی کھاتی ہے، ہیرے موتی جو پرندے کھاتے ہیں انہیں یقین ہے صبح ہیرے مل جائیں گے. وہ جو 100 من گوشت کھانے والی مچھلی ہے اسے تو یقین ہے کہ میں دریا کے اندر سے سمندر کے اندر سے ہی مجھے میرا گوشت مطلوبہ مل جائے گا. اور جنگل کے ہر جغرافیے کے جانور کو یہ یقین ہے کہ مجھے میرا رزق مل جائے گا.
اور منبر رسول پہ بیٹھ کے بکنے والوں اور سوداگروں، تمہیں یقین کیوں نہیں رہا؟ تمہاری بے یقینی کی وجہ سے امت ہدایت کے راستے پر نہیں رہ رہی۔ جب تک تمہارے قدم راہ پر نہیں ہوں گے، علامہ اقبال کہتے ہیں چیز یاراں باد ازاں تدبیر ماں رخ سوئے میں خانہ دارد پیر ماں، کہتے ہیں اپنے دور کے ان خطیبوں اور پیروں کا حال کیا بتائیں جنہوں نے ہمیں ہدایت کے راستے پر لے کے چلنا تھا، جب ہم ان کے پیچھے چلے تو یہ اپنے کندھے پہ کپڑا رکھ کے میں خانے میں جا رہے تھے۔ آپ میرے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں، ہم نے جن کے قدموں میں دین بیٹھ کے پڑھا اور سنا سمجھا ہے، وہاں توکل بھروسہ ہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اچھا، میں نے دونوں طرف کی آیات پڑھ دی، بولیں دونوں قسم کی آیات پڑھی۔ اہل بیت کو بھی رب نے ناپاکی سے پاک کر دیا، دور کر دیا ہے، اور ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اور جب صحابہ کرام کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے پاک بھی کیا، شیطان کی ناپاکی دور بھی کر دی، دلوں کو مضبوط بھی کیا اور قدموں کو ثابت بھی کر دیا ہم نے۔ یہ آیتیں سنائیں گے تو پھر بابا تو نہیں نہ ہوگی، کیوں جی؟ محرم شریف ایسے بھی آ رہا ہے، رافضی خطیبوں سے جان چھڑائیں، آپ اپنی جیبیں بھی ہلکی کرتے ہیں، ایمان بھی ہلکا کروا لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کے سوالات بھی اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ کوشش کریں ایسے لوگوں کے سامنے، بلکہ جب یہ تقریر کرنے کے لیے آئیں تو ان سے پہلے ہی کہیں حضرت اس رکوع کی آ کے تفسیر بیان کریں، آدھے خطیب ایسے ہی دفع ہو جائیں۔ لفظ سخت بولا ہے، لیکن میں جن کے متعلق بول رہا ہوں شاید آپ سمجھیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے ہمارے اسٹیجوں کے اوپر دھاندلی کی ہے اور خیانت کے مرتکب ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچانے خدا کے لیے۔ ہمیں سب کو پتا کہ یہ سید پر روڈ اس کو کہتے ہیں آپ ہیں، کہ سید پر روڈ پہ پیٹرول پمپ کہاں سے اچھا تیل ملتا ہے، ہمیں یہ پتا اس یہاں بازار سے دکان سے کہاں سے دودھ اچھا ملتا ہے، ہمیں ہر چیز کا علم ہے، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ دین اور ایمان اچھا کہاں سے ملتا ہے۔ یہ بھی تو غور کریں نا، ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ادھر ایک آدمی ہے، اسکول ٹیچر تھا اور جٹ برادری سے اس کا تعلق تھا، تو قاری صاحب نے جمعے پر تقریر کی عقیدہ اہل سنت پر، اور عقیدہ اہل سنت پر تقریر کرتے ہوئے ذرا ان سے سختی ہو گئی، یعنی شدت جس کو آپ کہتے ہیں۔ انہوں نے وہابیت و دیوبندیت کے متعلق بڑی سخت گفتگو فرمائی، تو وہ جو ماسٹر صاحب تھے نا، وہ ویسے بھی صلح کلیت کے قائل تھے۔ صلح کلیت آپ سمجھتے ہیں نا، ہجڑے کو کہتے ہیں، وہ جو ہر فنکشن پہ چلا جاتا ہے۔ وہ بعد میں ناراض ہو کے چلا گیا، جی ان کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتا، وہ میرے پیچھے آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا یہ بندہ کبھی نہیں آیا، اتنا متعصب ہے تو آج کیسے آیا؟ جمعہ ہو گیا تو بعد میں میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے یہ بتانے لگا کہ وہ قاری صاحب ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، سارے مسلمان ہیں، جہاں مرضی جمعہ پڑھ لیں، ہو جاتا ہے، نماز جہاں بھی پڑھ لیں، میں تو ایسے ہی کرتا ہوں۔ میں نے ایک بات اس سے کی، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، تمہارا ایمان زیادہ قیمتی ہے یا تمہاری بیٹی زیادہ قیمتی ہے؟ بات سمجھ نہیں ہے آپ؟ کہتا ہے ایمان کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں نہ ملتی۔ میں نے کہا تم جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہو، اگر تمہیں کہا جائے کہ کسی دوسری برادری میں بیٹی کا رشتہ کر دے، مان لو گے؟ آخر کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہے، وہ تو مسلمان، پھر آپ بیٹی کیوں نہیں دیتے ادھر؟ پھر ایک تصور آ جاتا ہے کہ ہم چودھری ہیں وہ کمی ہیں، یہ تصور ہے کہ نہیں؟ بولے تو میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ایک استاد ہیں، یہ میں بات آپ کو سناتا ہوں۔ تو ایک میرج ہال میں ایک چودھری صاحب بیٹھے تھے، تو ان کا دوست ہی تھا جو کہ موچیوں کا کام کرتا تھا، تو اس کو ہے دوست تھا، تو اس کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے مخاطب کریں، او موچیا۔ 2-3 مرتبہ انہوں نے جب ایسے مخاطب ہوئے تو گجرانوالا کے ایک عالم دین ہے ڈاکٹر شفیق تبسم صاحب، کہتے ہیں میں نے کہا کہ چودھری صاحب اپنے پرانوں کوئی ادب نال تے بلاؤ نا۔ کہتے وہ چودھری صاحب کہنے لگے اے میرا پرا کتھوں ہو گیا؟ کہنے لگے پرا ہی تے ہے، اس کا باپ بھی آدم ہے اور تمہارا باپ بھی آدم ہے۔
اگر تمہارا باپ آدم نہیں ہے تو اس وقت دوسرا شیطان ہی تھا. کسی کو حقیر نہ جانے. میں نے اس کی اصلاح یہ کی کہ تمہارا ایمان قیمتی ہے یا بیٹی قیمتی ہے؟ کہتا ہے ایمان کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں ملتی, ایمان سب سے قیمتی ہے. تو میں نے کہا افسوس کی بات یہ ہے کہ بیٹی ہر کلمہ پڑھنے والے کو نہیں دیتے, اور ایمان جس کے مرضی پیچھے تم ایسے ہی رول رہے ہو. یہ حالات ہمارے اس وقت ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایمان کا احساس نہیں ہے, حالانکہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. فرمایا قیامت کے روز کافر حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ہمارے بندے بڑے بھولے پن میں کہہ دیتے ہیں اور ساڑھے نال ہوتے کافر ہی چنگے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. فرمایا کیا مسلمان اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں؟ مَا لَكُمْ کیا ہوا ہے تمہیں؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیسی سوچ ہے تمہاری؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. فرمایا قیامت کے روز کافر اپنے بازوؤں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا, ہائے افسوس کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا, کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اور میں نے رسول کو اپنا دوست بنایا ہوتا. ایمان کوئی ایسے ہی ہے, وہ تو جن کو احساس تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں چوں بگوئیں مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو سر سے پاؤں تک کانپ جاتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں میدان کربلا میں ایمان کی حفاظت کیسے ہوئی ہے, لا الہ الا اللہ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. تو اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایمان ایسے نہیں مل جاتا ہے کہ تھوڑی سی کی چمک دیکھی تو کہا یہ ٹھیک ہے, all that glitters is not gold. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا. مجھے یاد ہے علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے رب مینو کمال دیتا ہے کہ میں آج تک کسی چوڑے کو متاثر نہیں ہویا, لیکن یہ بھی رب نے مجھے کمال دیا کہ نبی سے وفا کرنے والا ممتاز قادری ہو تو میں پگڑی اتار کے بھی اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں. بھائی بات تو وفا کی ہے, عقیدے اور ایمان کی ہے, ٹھیک ہے یار. پہلی پشت میں بچہ ہو اور آل رسول ہو, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو, لیکن عقیدہ نبی کے عقیدے جیسا نہ ہو تو جہنم گیا. اور یار کتے کو کیا پتا ہوتا ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کتے کو پتا ہوتا ہے عقیدہ کیا ہے؟ لیکن ذات کا کتا ہو اور اس کی اصل نجس ہو, لیکن دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ صحابہ کہف کا ادب کرنا ہے, تو رب ذوالجلال اس کا ذکر قرآن مجید میں فرماتا ہے. یہ تو اللہ کی توفیق ہے. اصحاب کہف کو نہ بھونکنے والا اور ان کی تعظیم کرنے والا رب کا محبوب کتا بن جائے, ایسا ہی ہے. تو جو اصحاب رسول کو بھونکتا پھرے, اس قرآن پر اعتماد ہے کہ نہیں؟ میں آیتیں پڑھوں, آ جائیں. قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کرام کو؟ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے, ایمان میں, جہاد میں, تقوی میں. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار. فرمایا جو سبقت لے گئے, حتیٰ کہ والذین اتبعوہم باحسان, جنہوں نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام کی پیروی کی احسان کرتے ہوئے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ان کے لیے اللہ نے جنتوں کو تیار کیا ہے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں, اور وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے. رب صحابہ کرام کو کہتا ہے وہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. ان کے لیے جنتیں ہم نے تیار کر رکھی جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی, اور وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے, اور وہ کامیاب ہیں.
تو جب رب اتنی تعریف اپنے صحابہ کرام کی کر رہا ہے اپنے نبی کے، تو پھر یہ بتاؤ تمہیں اس بارے میں تشویش کیوں ہوتی ہے کہ صحابہ کرام حق پر نہیں تھے؟ اسی طرح آ جائیں ایک اور جگہ پر، سورہ انفال، سورۃ انفال کے بالکل آخری الفاظ ہیں، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ ایمان والے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا وہ پکے اور سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخششیں ہیں اور عزت کا رزق بھی اللہ نے تیار کیا۔ اچھا صحابہ کرام کو رب نے کیا کہا؟ سچے مومن ہیں، تو جو ان کے ایمان پہ شک کرے یا تو کھل کے کہو امت کو کہ ہمارا اس پر ایمان نہیں، کیوں جی؟ یہ کہو کہ ہمارا اس پر ایمان نہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر کہو کہ اس پر ہمارا ایمان ہے تو پھر شک بندے کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ کتاب شک سے پاک ہے۔ یہ شک سے کیا ہے؟ آیتیں تو بہت ساری ہیں، میں اب آپ کو ہم 4:30 بجے ختم کر لیں، کیوں جی؟ حدیثیں پڑھ لوں تاکہ کسی کو بہام نہ رہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اہل بیت کی شان حدیث میں بیان ہوئی تو صحابہ کرام کی بیان ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، اور اس روایت کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی، فرمایا جس بندے نے محبت کی میرے صحابہ کرام سے، میری ازواج مطہرات سے اور میرے اہل بیت سے جنہوں نے محبت کی، وَلَمْ يَطْعَنْ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک پر بھی زبانیں تان دراز نہیں کی، وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ، اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ ان سب کا ادب کرنے والا تھا، کَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے روز میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کون؟ جو صحابہ کا ادب کرے، جو ازواج مطہرات کا ادب کرے، اور جو اہل بیت کا ادب کرے، اور کسی ایک پر بھی تنقید نہ کرے، اور ان کی محبت سے دنیا چھوڑ دی، فرمایا قیامت کو جہاں ہم ہوں گے اہل بیت وہاں پر یہ سارے موجود ہیں۔ اچھا آگے آئیں، یہی لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تن کے لیے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کو پکڑا، ایک ہاتھ میں حضرت حسین کو پکڑا، کیا عالم ہوگا خوبصورتی کا، اور ساتھ حضرت علی المرتضی شیر خدا ہیں اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من احب ہذین، جس نے میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں شہزادوں کے باپ سے محبت کی، ان کی ماں سے محبت کی، کَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جیسے آج ہے۔ اچھا جو لفظ 5 تن کے لیے فرمائے وہی صحابہ کرام کے لیے بھی فرمائے کہ نہیں؟ تو جب ان کی زبان سے خواہش نفس کلام نہیں ہوتا تو جو کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ جو اہل بیت کے لیے فرمایا وہ بھی رب کے اذن سے فرمایا، جو صحابہ اور ازواج رسول کے لیے فرمایا وہ بھی زبان حق سے فرمایا، لہٰذا دونوں نسبتوں کا ادب ہم پر لازم ہے۔ اچھا ہر شے کی کوئی بنیاد ہوتی ہے کہ نہیں؟ مسجد کی دیواروں کی بنیاد اس نیچے ہے، اور یہ بھی چھت جو ہے بنیاد پہ کھڑا ہے کہ نہیں؟ اگر بنیادیں ختم ہو جائیں چھت قائم رہے گا؟ دیواریں زمین کے اوپر ہی کھڑی کر لیں اور بنیاد نیچے نہ ہو
دیوار کبھی قائم رہ سکے گی؟ نہیں، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث کے راوی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبًّا لِأَهْلِ بَيْتِي وَأَصْحَابِي، فرمایا ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور میرے دین اسلام کی بنیاد حب اہل بیت ہے اور حب صحابہ کرام ہے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام سے بھی ادب کرنا، ان کا بھی ادب کرنا ہے، اور اہل بیت کا بھی ادب کرنا ہے۔ اچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی یعنی اہل بیتی، اپنے صحابہ کرام سے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ کیا ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ایک یعنی قرآن مجید دوسری چیز سے بڑی ہے یعنی میرے اہل بیت سے، چونکہ یہ جو قرآن ہے یہ رب کی صفت ہے اور یہ مخلوق ہونے سے پاک ہے، اس لیے قرآن مجید اہل بیت سے افضل بھی ہے، اعظم بھی ہے اور بڑا بھی ہے، اس لیے کہ یہ رب کا، بولیے یہ رب کا۔ میں نے اگلے دن یہاں پہ ہیڈ مرالے کے قریب، ہو سکتا ہے وہ ویڈیو، میرا خیال ہے انہوں نے کاٹ دی ہے، وہ 2-3 دن رہی ہے اس کے بعد کاٹ دیا، ظاہر ہے حق بندے کو بارہ کھاتا ہی نہیں، باقی ہر نتھو پھتو کی تقریر چڑھی ہوئی، میری تقریر انہوں نے کاٹ دی، اس لیے کہ نقیب محفل فرما رہے تھے جو حیثیت حضرت علی کی ہے وہی حیثیت قرآن کی ہے۔ اب یہ ان پڑھ کو اور جاہل کو تو بڑا مزہ آئے گا سن کر، اور بھائی حضرت مولا علی شیر خدا اس میں کوئی شک نہیں ہمارے ایمان کے تاجدار ہیں، لیکن یاد رکھ لیں وہ مخلوق ہیں اور قرآن مخلوق ہونے سے پاک ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا پر اللہ کا وعدہ آیا، مگر قرآن پر اللہ کا وعدہ یعنی موت کا کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ رب کی صفت ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کا جسم پاک وہ بھی مٹی سے بنا اور روح اللہ کے حکم سے آئی، جیسے وصال ہوتا ہے ایسے وصال ہوا، مگر قرآن رب کی صفت ہے، حیثیت ایک نہیں۔ ہاں یوں کہیں جہاں قرآن ہوگا تمہیں وہاں حضرت علی ملیں گے، اور جہاں حضرت علی ہوں گے وہاں تمہیں قرآن ملے گا، چونکہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا۔ بات صحیح کہی ہے کہ نہیں؟ حق ادھر گیا جدھر علی گئے، اور جدھر علی گئے حق علی کے ساتھ گئے۔ تو اگر وہی علی حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے تو حق کہاں ہوگا؟ وہی حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو حق کہاں ہوگا؟ حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی، حق ادھر نہیں تھا۔ جدھر جدھر وہ گئے علی ان کے ساتھ گیا، اور جدھر جدھر علی گیا قرآن ان کے ساتھ۔ لڑائیاں بعد میں ڈالی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صرف ایک بات سن لے، میں اس پر زور نہیں دوں گا، صرف ایک بات سن لیں۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ خراب کیا نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک یہودی نے بھیس بدل کر پہلے پادری بنا، پھر ان کی کتاب میں رد و بدل کر کے پھر عیسائیوں کو عقیدہ بتایا، اور یہ عقیدہ سرکار سے پہلے کی بات ہے اور آج تک یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ بالکل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایسے ہی گمراہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جو ٹھکائی اور جو ان کے بخیے حضرت امیر معاویہ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے ادھیڑے، کسی اور نے نہیں ادھیڑے۔ پھر یہودیوں نے سوچا اگر امیر معاویہ کی تاریخ یہ لکھی گئی اور نسلوں تک پڑھائی جاتی رہی تو پھر ہمیں جوتے پڑتے ہی رہیں گے سر پر، لہٰذا پہلے اہل تشیع بن جاؤ، اہل تشیع کا روپ بناؤ، اور اہل تشیع کو گمراہ کرنے کے لیے کہو ہم تو تمہارے ہم نوا ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ جو تھے انہوں نے اہل بیت سے ایسے کیا، خاندان بنو ہاشم سے ایسا کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ سب جھوٹ ہے۔ یہودیوں نے جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ خراب کیا،
اہل تشیع کا عقیدہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہودیوں نے خراب کیا ہے تاکہ یہ آپس میں اہل سنت اور اہل تشیع آپس میں لڑتے رہیں اور ان کی نظر اس طرف نہ جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو ناکوں سے چنے چبوائے تھے۔ اس بات پر بھی توجہ دیں، ورنہ جو بات میں نے کہا آپ سے کہ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں، آپ بنو امیہ کو اگر گالیاں دیں گے، جو برے ہیں وہ برے ہیں، ہر کوئی تو برا نہیں ہے، ورنہ خاندان بنو ہاشم میں ابو لہب برا نہیں ہے، تو کیا اس بنیاد پر کوئی خاندان بنو ہاشم کو برا کہہ سکتا ہے؟ یزید کی وجہ سے بنو امیہ کے خاندان کو برا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ورنہ کوئی بندہ سر پھر اٹھ کر کہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو مومن نہیں تھا لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام پر زبان درازی کرے تو جیسے وہ حق نہیں ہوگا، اسی طرح یزید کی وجہ سے خاندان بنو امیہ کے وہ جلیل القدر صحابہ پر کوئی زبان درازی کرے گا تو وہ بھی باطل پر ہے۔ سرکار کے سسرال کو گالی دے گا جو، وہ بندہ ایمان والا رہتا ہے؟ حضرت ابو سفیان کون ہے؟ سرکار کے سسر نہیں ہے؟ آپ کے سسر وہ تو ابو جی بن جائیں اور آپ کے ابو صرف ابو رہیں، آپ کی ساس تو آپ کی امی جی بنے اور آپ کی امی امی رہے، ساس کو امی جی کہیں، سسر کو ابو جی کہیں، کوئی ان کی بات کرے وہ رات کو فون کرے تو یہ بستر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو سرکار کے سسرال کو برا کہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ گرا نہیں گزرے گا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو تھا وہ رب رسول نے جب معاف کر دیا ہے تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب قرآن یہ کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جہاد کیا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، تو جب رب ان سے جنت کے وعدے فرما رہا ہے تو جنت تیری ہے؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے جی میں یہ بات کر دوں؟ بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان بن حرب، بتائیں وہ ہماری ماں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس لیے ماں بنی؟ اس لیے کہ سرکار کے حرم شریف میں داخل ہو گئیں تو مقام یہ ملا کہ وہ امت کی مائیں بن گئیں، اور اگر کوئی ویسے تسلیم نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا ام المؤمنین فلاں بندے کے پاس بیٹھا تھا وہ تو آپ کو اپنی ماں ہی نہیں مانتا، تو وہ غصے نہیں ہوئیں، وہ ناراض نہ ہوئیں، بلکہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، فرمانے لگی میرے بچوں وہ ٹھیک کہتا ہے، اس لیے کہ مجھے قرآن نے مومنوں کی ماں بنایا ہے، کسی کافر کی ماں نہیں بنایا۔ تو وہ ام حبیبہ بھی اسی طرح امت کی ماں ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ امت کے خالو لگتے ہیں، ماموں لگتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا وہ بات یہ ہے کہ یہ بتائیں جو چونکہ محرم شریف آ رہا ہے نا اس لیے میں یہ بات کرنے لگا، جو سیدنا علی اکبر میدان کربلا میں شہید ہوئے کن کے بیٹے تھے؟ حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے تھے نا علی اکبر، 17-18 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا، ہمارے تو امام ہیں بھائی۔ اور علی اصغر چھوٹے تھے جن کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ وہ 6 ماہ کے تھے تو میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر گئے، لیکن بڑے کون تھے؟ علی اکبر، ٹھیک ہے، دادا کی نسبت سے نام رکھا تھا نا، یہ بڑا علی ہے وہ چھوٹا علی، تو یہ علی اکبر، ان کی والدہ کون ہے؟ یہ آپ کو ویسے کوئی بتائے گا نہیں، وہ جو 10-10 لاکھ کا ٹھیکہ کر کے 10-10 دن کہتے ہیں نا ہم کربلا پڑھنے جا رہے ہیں یا ہم اہل بیت پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، لیکن ہم کہیں گے کہ ہم تو اہل محبت ہیں، تمہیں تحقیق کی دعوت دیں گے۔ وہ علی اکبر کی جو ماں ہیں ان کا نام ہے لیلا، وہ کون ہیں؟ وہ حضرت امام حسین کی زوجہ ہیں، تو حضرت امام حسین نے شادی کہاں کی تھی؟ یہ جو حضرت لیلا ہیں علی اکبر کی ماں ہیں اور امام حسین کی زوجہ ہیں، یہ بیٹی ہیں حضرت میمونہ کی، اور حضرت میمونہ بہن ہیں حضرت امیر معاویہ کی۔
اور ام حبیبہ کی، اور یہ نواسی ہیں حضرت ابو سفیان کی۔ اب بتائیں حضرت امام حسین بھی شادی کرے خاندان بنو امیہ میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کرے بنو امیہ میں، تو گالیاں کس کو دے رہا ہے؟ بس اتنا ہی کافی ہے، اللہ ہدایت دے سب کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔